اس موضوع پہ بات کرنے کی مجھے آج بہت ہی شدید ضرورت پیش آئی۔ صحافت کی لائن میں بھی میں ان کو نہیں گرنا پسند کروں گا۔ ایک تکلیف ہو رہی تھی کہ یار یہ کس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں اور کس طرح اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور کس طرح کا گندا تھمبنیل لگایا ہوا ہے۔ آپ نے اس پہ تھمبنیل لگا دیا جی اس کا لڑکے کے ساتھ تعلقات رکھے، اتنا عرصہ رکھے اور رنگے ہاتھوں شوہر نے پکڑ لیا تو لڑکے کو قتل کر دیا۔ کسی بھی عورت کو تذلیل کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ چھپاتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کے گناہ دکھانے والے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ اپنا دوست ملک نعمان۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں، اس موضوع پہ بات کرنے کی مجھے آج بہت ہی شدید ضرورت پیش آئی، کیونکہ میں بڑا ہی پریشان ہوتا ہوں، بہت ہی زیادہ اس چیز کو سوچتا ہوں کہ یار صرف ویوز کی خاطر ہمارے میڈیا کے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے اپنے کچھ صحافی بھی صحافت کی لائن میں بھی میں ان کو نہیں گرنا پسند کروں گا، اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں صرف چند ویوز لینے کی خاطر کہ جو اخلاقیات سے بھی گر جاتی ہیں۔ اب یہ میں کس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں، میرا خیال ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ ہی سنانا چاہوں گا کہ یہ دراصل واقعہ کیا ہے۔ ہمارے کچھ میڈیا کے دوستوں نے کرائم سٹوری کے اوپر ایک پروگرام کیا، ویڈیوز کی، اور ان میں انہوں نے کس کس طرح کے کام کیے، کس طرح کی باتیں کی۔ ہوا کچھ یوں کہ مانگا منڈی کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک خاتون، ایک شادی شدہ خاتون جس کے آئی تھنک بچے بھی ہیں، ان کی ایک بیٹی کے بارے میں تو پتہ ہے مجھے، باقی اور ان کے بچوں کے بارے میں مجھے اتنا معلوم نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ کچھ آن لائن آرڈرز کرواتی ہیں، آن لائن چیزیں منگواتی ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں رواج ہے کہ اگر آن لائن کوئی چیز بک رہی ہے، کوئی سیل ہو رہی ہے تو خواتین بھی منگواتی ہیں، عورتیں بھی منگواتی ہیں، لڑکیاں بھی منگواتی ہیں، آن لائن چیزیں تو سب منگواتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ آن لائن کچھ چیزیں منگواتی تھی، ایک بار ایک ڈیلیوری بوائے جو ہے وہ چیزیں دینے کے لیے اس کو ان کا پارسل دینے کے لیے آیا، اور اس طریقے سے ان کے پاس نمبر بھی آ جاتا ہے، جس نے آن لائن چیز منگوائی ہے ڈیلیوری بوائے کے پاس نمبر بھی آ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس نے آگے جا کے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو نمبر آیا، اس نے جا کے لڑکی کا چہرہ دیکھا، جو بھی دیکھا، یا ویسے ہی وہ عادت سے مجبور ایک بغیرت قسم کا شخص تھا کہ جس کا پہلے ہی دماغ یہ ہے کہ جو بھی لڑکی آن لائن آرڈر کرتی ہے ان کا یہ نمبر سیو کر کے اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوگا۔ یہ چیز میں نہیں جانتا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، بار بار اس کو کالز کرنا شروع کر دیں، اور کال کر کے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ لڑکی بیچاری جو ہے وہ ہاتھ میں نہ آئی، قابو میں نہ آئی، تو ایک دن وہ پارسل دینے کے بہانے اس نے کال کی کسی اور نمبر سے اور بولا کہ میں فلاں فلاں کمپنی سے، ایم این کی کمپنی کا وہ ڈیلیوری بوائے تھا، میں اس کمپنی سے آپ کو جو ہے وہ پارسل دینے ہیں اور نیچے آ کے پارسل لیں۔ اب وہ لڑکی جب پارسل لینے گئی تو اس نے ڈر سے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں تھی بتائی ہوئی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ غلط نہ سوچ لے میرے بارے میں کہ کہیں یہ غلط تو نہیں، اس نے ڈر سے اپنے شوہر کے ساتھ یہ بات ڈسکس نہیں کی ہوئی تھی۔ اچھا، جب وہ شخص ان کے گھر آتا ہے، گھر آ کے اس نے ڈور نوک کیا اور دروازہ کھولا، لڑکی نے دروازہ کھولتے ساتھ اس نے دروازے کو دھکا مار کے اندر چلا گیا اور ہاتھ میں بلیڈ پکڑ کے اس کی گردن پہ رکھا، پھر اس کے پیٹ پہ رکھ کے اس کو کہتا میں تمہیں بلیڈ مار دوں گا، میری بات مانو۔ اب وہ لڑکی ڈر گئی، اب ڈر کے مارے اس نے جو ہے اس کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ ابھی چلے جائیں، میرے گھر میں میرے سسر ہے، میری بیٹی ہے، آپ چلے جائیں، بعد میں آپ کو بلاؤں گی۔ اب ڈر کے مارے اس لڑکی نے یہ بات کی۔ ظاہر بات ہے ایک لڑکی کیا کرتی ہے اگر اس کے آپ نے گلے پہ کسی نے بلیڈ رکھا ہوا ہے کہ تمہیں مار دیں گے نہیں تو میری بات ماننا ہو، تو وہ کیا کرتی۔ اب اس لڑکی نے جب اس طرح کیا تو اس نے وہ نہیں مانا، وہ زبردستی کرتا رہا، اس کو کہتا مجھے سیف جگہ لے کے جاؤ، یہ وہ، اور ظاہر بات ہے وہ لڑکی ڈر گئی، اور ڈر کے اس کو یہ بھی ڈر تھا میرا گھر نہ ٹوٹ جائے، میرے سسر کو پتہ چلے گا تو میرا گھر ٹوٹ سکتا ہے، اس کو اس چیز کا ڈر تھا۔ تو بہرحال اس کو جہاں بھی وہ سیف جگہ لے کے گئی تو وہاں پر اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اب جب بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، ظاہری بات ہے پھر گھر میں سسر تھا، ان کو پتہ چلا، اس نے جو ہے پھر لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کی بات کہ اس طرح معاملات ہیں، یہ لڑکا جو ہے میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو شوہر نے پلاننگ کے ساتھ اس لڑکے کو بلا کے، اس ڈیلیوری بوائے کو بلا کر، اس ناسور کو بلا کر اپنے گھر میں قتل کر دیا، اور قتل کر کے، قتل بھی کیا، مارنے کے بہانے اس کو بلایا گیا کہ میں تمہیں اس کو مار کے چلو مزہ چکھا دیں گے، آئندہ یہ کسی اور بہن کے ساتھ، کسی اور بیٹی کے ساتھ، کسی اور کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ لیکن وہ مارتے مارتے جو ہے وہ اتنا مار گیا کہ وہ لڑکا جو ہے نا قتل ہو گیا۔ اب جب اس کی موت ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ اب ہمارے پاکستان میں جب قانون ہی نہیں ہے، اس کے شوہر کو اس چیز کی امید ہی نہیں تھی کہ میں اگر ہمارے قانون، ہمارے اداروں کے پاس جاؤں گا، جا کے ایف آئی آر لکھواؤں گا، اس لڑکے کو سزا مل سکے گی، بلکہ الٹا ہمارے اداروں نے کیا کرنا تھا، ان کی کردار کشی کرنی تھی، کیا کرنا تھا، اس کی بیوی کو برا بلا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی یہ ہے وہ ہے، اب کردار کشی کرنی تھی۔ ہمارے اداروں کا معاملات ہی یہ ہیں، تو کیا کیا اس نے، خود ہی جو ہے نا اپنا فیصلہ خود ہی اپنے گھر میں عدالت لگا کے فیصلہ کیا۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اس شخص کو نہیں مارنا چاہیے تھا, اس کے اوپر FIR کروانی چاہیے تھی. یہ ساری چیزیں میں مانتا ہوں, اس کو قانونی طور پہ سزا دینی چاہیے تھی, لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ اگر انہوں نے قانونی طور پہ سزا نہیں دی تو اس میں ہمارے قانون کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی کیا ہم سے غلطی ہوگی کہ لوگ ہم پہ امید ہی نہیں کرتے, ہمارے پاس کیس ہی نہیں لے کے آتے, اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں. یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا نا. اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملات ہو گئے تو جی ہماری ایک سینئر اینکر ہیں, سینئر اینکر نے اس کے اوپر انٹرویو کیا, فیمیل اینکر انٹرویو کر رہی ہیں اس کے ساتھ, اور ان کے ساتھ سوالات کیا کیے جا رہے ہیں, جی تم اس کے ساتھ کیا کرتی رہی, 15 منٹ کیا کرتی رہی, آدھا گھنٹہ کیا کرتی رہی, اس طرح کے اس کے ساتھ سوال کیے جا رہے ہیں. وہ لڑکی ڈری ہوئی ہے, ڈر کے وہ بیچاری پریشان ہے, اس کا چہرے سے نظر آ رہا ہے واضح طور پہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اگر یہی کام آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی ماں کے ساتھ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ بتائیں مجھے. پھر اس طرح اس کی تذلیل کرتے؟ ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگرچہ اس نے غلطی کی بھی ہے, اس عورت نے, اس کے منہ پہ آپ کیمرہ ٹھونس رہے ہیں اور اس کے عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں, اور تھم نیل ہمارے چینلز کتنے گندے لگا رہے ہیں, گٹیاں لگا رہے ہیں کہ تھم نیلز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈیلیوری بوائے کے ساتھ تعلق رکھا, جب شوہر کو پتہ چلا تو شوہر نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو قتل کر دیا. اس کا شوہر خود کہہ رہا ہے کہ میری بیوی اس میں قصوروار نہیں ہے, میری بیوی کو کچھ پتہ نہیں تھا, نہ ہی میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا, میں نے تو پلاننگ کر کے بلایا. اب اس نے پلاننگ کر کے بھی بلایا تو اس نے غلط کیا, اس نے قتل کرنے والا کام جو ہے وہ صحیح نہیں کیا. لیکن ایک ایسے شخص کی جو کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی بہن کی عزت نہیں رکھ سکتا اور اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتا ہے, تو اس شخص کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو پکڑنا چاہیے, عدالت کو اس کو سرے عام پھانسی کا حکم دینا چاہیے, جس طرح کہ اس نے کام کیا, جس طرح کہ اس نے حرکت کی. لیکن ہمارے اداروں نے ایسا نہیں کرنا تھا, ہمارے ادارے اتنے قابل نہیں رہے کہ وہ اس طرح کسی مجرم کو سزا دے سکیں. اب وہ ملزم ہے جی, اس کے اوپر الزام ہے جی, یہ جو بھی معاملات تھے, اب اس کی کردار کشی کرنا وہ بھی ہمارے فیلڈ کے لوگوں کی طرف سے, یہ مجھے جو ہے نا اچھا نہیں لگتا. اور اس طرح کوئی بھی لڑکی ہے, کوئی بھی اگر فیمیل ہے, وہ تھانے میں اس کا کیس آتا ہے, وہ ملزمہ بنتی ہے, تو ہمارے چینلز والے کیا کرتے ہیں, منہ میں مائک ٹھوستے ہیں, اس سے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں, اس کی کردار کشی کرتے ہیں, اور اس کو برا بلا کہا جاتا ہے. تھم نیل میں یہ لگایا جاتا ہے فلاں فلاں کرتی, اتنے گندے گندے تھم نیل لگائے جاتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ کبھی ایسا مجھے مجبوری نہ آئے, کبھی اتنی بھوک نہ مجھے پڑے, اور کبھی ایسا نہ ہو کہ میں صرف چند ویوز کی خاطر اور چند پیسے کمانے کی خاطر کسی کی بہن یا بیٹی کی کردار کشی کروں اور اس طرح کی سٹوریاں کروں. یا اللہ ایسا کبھی مجھ پہ دن نہ آئے. اگر مجھے کبھی لگا کہ کوئی ایسی عورت ہے جو کہ مظلوم ہے, یا اس کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے, یا پھر ایسا لگا کہ اس نے واقعی جرم کیا کسی عورت نے, مجھے اگر سٹوری کرنی پڑی, تو آج میں اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سٹوری کو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دکھاؤں گا کہ میں اس کی کردار کشی کروں, بلکہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا چہرہ بلر کر کے اگرچہ وہ سٹوری کر لوں. لیکن میرا یہ کام نہیں ہے. بہرحال میں اس طرح کی سٹوریاں کرنا پسند بھی نہیں کرتا کہ جس میں کسی کی کردار کشی ہو. اور ہاں بہرحال اگر کوئی مجرم ہے, کسی نے غلط کام کیا, تو اس کو میں واضح طور پہ آگے لے کے آنے کی کوشش کروں گا. اور لیکن اس طرح میں کبھی نہیں کروں گا کہ کسی کی کردار کشی کروں اور کسی کو برا بلا کہوں اور اس کے اوپر گھٹیا الزامات لگاؤں. ایک عورت کے ساتھ اگر یہاں پر ظلم ہوا ہے تو میں تو کوشش کروں گا کہ میں اس کی آواز بنوں, میں کوشش کروں گا اس کو حوصلہ دوں. لیکن ہمارے اینکرز کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے نا, اس وقت دکھ ہوتا ہے مجھے. اور یقین کریں, میں آپ کو اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ میرے کیا حالات تھے جب میں نے رات کو یہ سٹوری دیکھی. میرا جو دل ہے, دل سے مجھے, کیونکہ میری ایک عادت ہے, جب میں کوئی سٹوری دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے رونا آ جائے نا, تو میری ہنسی آٹومیٹکلی نکل آتی ہے. مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہنسی نہیں ہوتی, لیکن میں اپنے رونے کو, اپنے دکھ کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے نا, اپنے چہرے پہ ایک فیک ہنسی لانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میری رات کو کیفیت یہ تھی کہ مجھے میرا دل کو رونا آ رہا تھا, اور ایک تکلیف ہو رہی تھی کہ یار یہ کس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں, اور کس طرح اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے, اور کس طرح کا گندا تھم نیل لگایا ہوا ہے. تو خدا را میری اینکرز حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کام نہ کیا کریں. تھم نیل ہمیشہ آپ اس طرح کا لگائیں کہ جس میں آپ, ٹھیک ہے ویوز آئیں آپ کو, لیکن کبھی بھی کسی کی کردار کشی نہ کریں, کسی کو جھوٹا نہ دکھائیں. حالانکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں, دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے. آپ اس کا انٹرویو کرتے ہیں, انٹرویو میں بھی اس نے حالانکہ واضح طور پہ اعتراف جرم نہیں کیا, اس نے ویڈیو میں یہی کہا کہ میری غلطی نہیں ہے, میری غلطی اس میں یہ ہے کہ جی مجھے وہ تنگ کرتا تھا. آپ نے اس پہ تھم نے لگا دیا جی اس کا لڑکے کے ساتھ تعلقات رکھے, اتنا عرصہ رکھے, اور رنگے ہاتھوں شوہر نے پکڑ لیا تو لڑکے کو قتل کر دیا. تو اس طرح کے کام نہ کیا کریں خدا را, یہ میری آپ سے گزارش ہے. انشاءاللہ اگر میری بات آپ کو کسی کو بری لگی ہو, یا میں نے کوئی بات غلط کی ہو, تو آپ مجھے ضرور بتائیں کمنٹ میں. اور یقین کریں اگر واقعی وہ میری بات غلط ہوگی نا,
تو میں اس کو تسلیم کروں گا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جی میں نے تو غلط بات کی نہیں. صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی 10-12 ویڈیوز نہیں نکالوں گا کہ نہیں جی میں تو سچا ہوں, میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. تو لہٰذا اس بات پر غور کریں, میری بات پر, اور میری غلطی بھی مجھے بتائیں جو اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے. اگر واقعی اس عورت کی غلطی تھی تو پھر بھی یہ آپ نے غلط کیا, پھر بھی آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی واقعی وہ عورت غلط تھی, ہم نے اس وجہ سے اس کو دکھایا. کسی بھی عورت کو تذلیل کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب ہمارے گناہ چھپاتا ہے, ہم کتنے گناہ گار ہیں, کتنے گناہ ہم کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ چھپاتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کے گناہ دکھانے والے. اسی کے ساتھ اپنے دوست ملک نعمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.